الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 235 پر ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو راہ خدا عز و جل میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے۔ اور آنسوؤں کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسوؤں کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس پر اضافہ نہیں کرتا، اور صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا، اور میرے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ پر حج فرض ہے، اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے جبکہ تم اپنے دل کو 2 باتوں یعنی خیانت اور حسد سے بچاؤ، اور اپنی زبان کو 2 باتوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے، اور 2 باتوں سے آنکھوں کو بچاؤ یعنی جس کی طرف نظر کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اور کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت سے زبان اور بدنگاہی سے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ آپ کی ترغیب و تحریک کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ سردار آباد یعنی فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں اپنے شہر کے ایک مشہور دینی مدرسے میں درس نظامی کا طالب علم تھا۔ اٹک شہر پنجاب کے اسلامی بھائی کبھی کبھار سردار آباد اپنے ماموں جان کے گھر تشریف لاتے تھے، اور ان کے ماموں ہمارے مدرسے کے قریب رہائش پذیر تھے۔ وہ اسلامی بھائی دوران قیام ہمارے مدرسے میں بھی آتے اور طلبہ سے ملاقات کر کے ان پر انفرادی کوشش فرماتے۔ میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں بتایا کرتے۔ ان کی باتیں سن کر میں دعوت اسلامی کے محبین میں شامل ہو چکا تھا۔ انہی کی دعوت پر مجھے فیضان مدینہ سردار آباد سوسا روڈ نزد پرانی ٹنکی مدینہ ٹاؤن میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں والے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میری شرکت کے پہلے ہی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے امامہ شریف کے فضائل پر بیان کیا، جسے سن کر میں اتنا متاثر ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ امامہ خرید کر اپنے سر پر سجا لیا، اور بستے سے فیضان سنت بھی خریدی اور اپنی مسجد میں اس کا درس شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے مکمل طور پر مدنی حلیہ بنا لیا۔ اجتماع میں میں اپنے ساتھ دیگر طلبہ کو بھی لے جاتا۔ پہلے ہفتے 3 اسلامی بھائی تھے، دوسرے ہفتے بڑھ کر ان کی تعداد 12 ہو گئی۔ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا اور اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا شروع کر دی۔ 1994 میں فیضان مدینہ سردار آباد میں مدرسۃ المدینہ بطور نادم سنت کی خدمت کا موقع ملا، اور الحمدللہ عز و جل میں تعداد تحریر مجلس مدرسۃ المدینہ پنجاب کا رکن بھی ہوں۔ اللہ رب العزت عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے
ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹی ہے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجیے۔ اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پر استقامت پانے کے لیے رسالہ پڑھ کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ارماں جمع کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔